خوش آمدید۔ ویسے تو دنیا میں بہت زیادہ جگہ ہیں جو اپنے خوفناک عالم اور پر اسرار واقعات کی وجہ سے مشہور ہیں، تو آج کی ویڈیو میں ہم لندن کے کچھ خوفناک مقامات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو اپڈیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نمبر 1، ٹاور آف لندن۔ انگلینڈ کے سب سے مشہور تاریخی مقامات میں سے ایک ہے اور اس کی ایک بھرپور اور اکثر تاریخ ہے جو 1000 سال پر محیط ہے۔ اصل میں ایک قلعہ اور شاہی رہائش گاہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ٹاور نے اپنی پوری تاریخ میں مختلف کردار ادا کیے ہیں، بشمول ایک جیل، خزانے اور یہاں تک کہ ایک مینیجر۔ تاریخ اور اہمیت: ٹاور کی بنیاد 1066 میں ولیم فاتح نے ہیسٹنگس کی جنگ میں فتح کے فوراً بعد رکھی تھی۔ یہ ابتدائی طور پر نارمن طاقت کی علامت کے طور پر اور لندن شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ صدیوں کے دوران ٹاور ایک شاہی محل، ایک جیل اور ایک فوجی گڑھ بن گیا۔ یہ بہت سے اہم تاریخی واقعات کا گواہ رہا ہے جن میں تاپوشی، شاہی پیدائش اور اعلیٰ درجے کے قیدیوں کی پھانسی شامل ہے۔ ساخت اور ترتیب: لندن کا ٹاور دفاعی دیواروں اور کھائی سے گھری ہوئی عمارتوں کا ایک کمپلیکس ہے۔ سب سے زیادہ نمایاں خصوصیت وائٹ ٹاور ہے، ایک بہت بڑا پتھر جس نے پورے کمپلیکس کو اپنا نام دے رکھا ہے۔ اس کمپلیکس میں دیگر ڈھانچے شامل ہیں جیسا کہ خونی ٹاور، بیورو چیف ٹاور، جیول ہاؤس، کراؤن جیولرز کی رہائش، ویک فیلڈ ٹاور اور سینٹ پیٹر ایٹ ونکولا کا چیپل جہاں بہت سے سزائے موت پانے والے قیدیوں کو دفن کیا گیا تھا۔ جیل کا کردار: ٹاور شاید ایک جیل کے طور پر اپنے کردار کے لیے سب سے زیادہ بدنام ہے، جہاں غداری، جاسوسی اور دیگر جرائم کے الزام میں افراد کو رکھا جاتا تھا اور بعض اوقات انہیں پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ ٹاور میں رکھے گئے کچھ مشہور ترین قیدیوں میں این بولین، ہنری ہیسٹم کی دوسری بیوی لیڈی جین گرے، 9 ڈیز کی ملکہ اور سر والٹر ریلی شامل ہیں۔ شاہی جانور اور مردانہ: ٹاور 13ویں صدی سے 19ویں صدی تک ایک شاہی دشمنی کا گھر تھا۔ غیر معمولی معززین کی طرف سے انگریزی بادشاہوں کو تحفے میں غیر معمولی جانوروں رہائش پذیر تھے۔ ان جانوروں کو اکثر طاقت اور وقار کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ شیر، رچھ اور دیگر مخلوقات کو ٹاور کے مینیجری میں رکھا گیا تھا جو عوام کے لیے کھلا تھا۔ بھوت اور اسرار باتیں: لندن کے ٹاور کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک خوفناک جگہ ہے۔ صدیوں کے دوران بھوت، خوفناک مفاق الفطرت واقعات کی متعدد کہانیاں رپورٹ کی گئی ہیں۔ ایم بولین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے بھوتوں میں سے ایک ہے، جہاں آنے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اسے وائٹ ٹاور پر گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیگر رپورٹ شدہ بھوت سزائے موت پانے والے قیدیوں کی روحیں اور ایک بھوت والی شخصیت شامل ہے جسے سفید خاتون کہا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ میں ٹاور آف لندن یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کی جگہ اور ایک سیاحوں کی توجہ کا ایک مشہور ترین مقام ہے۔ نمبر 2، ہیمپٹن کورٹ پیلس۔ لندن آف بیورو آف رچمنڈ اپون ٹیمز میں واقع ہے۔ برطانیہ کی سب سے مشہور اور تاریخی طور پر اہم شاہی رہائش گاہوں میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخ کئی صدیوں پر محیط ہے اور یہ محل اپنے شاندار فن تعمیر، وسیع باغات اور خاص طور پر ایک خوفناک مقام کے طور پر اس کی شہرت کے لیے مشہور ہے۔ تاریخ اور اہمیت: ہیمپٹن کورٹ پیلس کی جڑیں 16ویں صدی کے اوائل میں جب یارک کے ارچ بشپ اور کنگ ہنری III کے چیف ایڈوائزر کارڈینل تھامس ویلسی نے اس محل کو اپنی رہائش گاہ کے طور پر بنانا شروع کیا تھا۔ تاہم ویلسی بادشاہ کے حق سے باہر ہو گیا اور 1529 میں وہ ہنری ہیسٹم کو محل تحفے میں دینے پر مجبور ہوا۔ بادشاہ نے بعد میں محل کو وسیع اور بہتر کیا اور اسے ایک عظیم الشان شاہی رہائش گاہ میں تبدیل کر دیا۔ آرکیٹیکچرل عجائبات: محل ٹیوڈر اور باروک فن تعمیر کا ایک شاندار امتزاج ہے جو مختلف ادوار کے مختلف طرزوں کی نمائش کرتا ہے۔ محل کے ٹیوڈر حصوں میں پیچیدہ اینٹوں کا کام اور آرائشی چمنیاں ہیں، جبکہ باروک حصے میں جو بعد میں ولیم III اور میری دوئم نے شامل کیے ہیں، شاندار رسمی باغات اور شاندار
اندرونیہ پر فخر کرتے ہیں۔ ہنری ہسٹم اور ٹیوڈر میراث۔ کنگ ہنری III نے ہمپٹن کورٹ پیلس کو اپنی دولت، طاقت اور اثر و رسوخ کی نمائش کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ان کے دور حکومت کے کچھ اہم ترین واقعات کا پس منظر بھی کہا جاتا ہے۔ محل ہنری اور این بولین کے درمیان ایک بدنام زمانہ محبت کا گواہ تھا۔ یہ ہمپٹن کورٹ میں ہی تھا کہ ملکہ جین سیمور نے ہنری کے واحد مرد وارث ایڈورڈ کو جنم دیا۔ خوفناک شہرت۔ ہمپٹن کورٹ پیلس غیر معمولی سرگرمیوں کی رپورٹوں کے لیے مشہور ہے۔ سب مشہور کہانیوں میں سے ایک ہنری ہسٹم کی 5ویں بیوی کیتھرین ہاورڈ کی ہے۔ اس پر زنا اور غداری کا الزام لگایا گیا تھا اور وہ محل میں اپنے کمروں تک محدود تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پریشان روح اب بھی دلانوں اور گزرگاہوں میں گھوم رہی ہے، خاص طور پر خوفناک گیلری۔ مہمانوں اور عملے نے محل کے مختلف حصوں میں سرگوشیوں، قدموں کی آوازیں اور غیر معمولی واضح شور کی اطلاع دی ہے۔ محل کی بھرپور تاریخ اور شاہی شخصیت کے ساتھ وابستگیوں نے اس کی پریشان کن ساکھ میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ باغات اور میدان۔ محل وسیع باغات اور پارک لینڈ سے گھرا ہوا ہے، جس میں مشہور ہمپٹن کورٹ پیلس گارڈنز بھی شامل ہیں۔ ان باغات میں خوبصورتی سے مناظر آنے والے علاقے، فوارے اور مشہور بھول بھلیا اور پری یو گارڈن شامل ہے۔ ہمپٹن کورٹ پیلس عوام کے لیے کھلا ہے اور گائیڈڈ ٹور پیش کرتا ہے، نمائش اور عمیق التجربات پیش کرتا ہے جو جہاں رہنے والے شاہی خاندان کی تاریخ، فن تعمیر اور زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ محل کا انتظام تاریخی شاہی معاملات کے ذریعے کیا جاتا ہے، ایک آزاد خیراتی ادارہ جو برطانیہ میں دیگر تاریخی مقامات کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ یہ محل اس کے انڈر ہے۔ نمبر 3، ایڈنبرا کیسل، جو ایک تاریخی قلعہ ہے جو اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا کے مرکز میں واقع ایک بلند آتش فشاں چٹان کیسل راک پر واقع ہے۔ شہر کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کمانڈنگ پوزیشن کے ساتھ اس قلعے نے اسکاٹش تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ قوم کی ایک نمایاں علامت بنی ہوئی ہے۔ تاریخ اور اہمیت۔ اس جگہ پر کم از کم آئرن ایج کے بعد سے قبضہ کیا گیا تھا، جو اسے اسکاٹ لینڈ کی قدیم ترین مسلسل آباد جگہوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ اس قلعے نے متعدد لڑائیوں، مظاہروں اور شاہی واقعات کا مشاہدہ کیا ہے، جنہوں نے اسکاٹش کی تاریخ کو تشکیل دیا ہے۔ بشمول انگریزوں کے ساتھ تنازعات، اس نے شاہی رہائش گاہ اور فوجی گڑھ دونوں کے طور پر کام کیا ہے۔ اسکاٹ لینڈ کی خود مختاری کی علامت اور دماغی قلعہ کے طور پر اس کے دوہرے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ اہم خصوصیات اور پرکشش مقامات۔ کراؤن جیولرز اور ایڈنبرا کیسل اسکاٹ لینڈ کے کراؤن جیولرز کا گھر ہے، جس میں کراؤن سیکٹر اور سوڈو آف اسٹیٹ شامل ہے۔ ان کا شمار برطانوی جزیروں کے قدیم ترین ریگیلیا میں ہوتا ہے۔ تقدیر کا پتھر، اسکون کے پتھر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہ قدیم تاج پوشی کا پتھر اسکاٹش اور برطانوی بادشاہوں کے افتتاح میں استعمال ہوتا رہتا تھا۔ سینٹ مارگریٹ کا چیپل، یہ چھوٹا چیپل ایڈنبرا کی قدیم ترین میں جانے والی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہ 12ویں صدی کا ہے۔ اس کا نام ملکہ مارگریٹ کے نام پر رکھا گیا تھا، جو اپنی تقوی کے لیے مشہور تھیں۔ دی گریٹ ہال، ایک عظیم الشان قرون وسطی کا ہال جسے جیمز چہارم نے بنایا تھا، جس میں لکڑی کے پیچیدہ کام اور تاریخی نمونے موجود ہیں۔ نیشنل وار میوزیم، قلعے کے اندر واقع یہ میوزیم اسکاٹ لینڈ کی فوجی تاریخ کو ہتھیاروں، وردیوں اور یادگاروں کے شاندار مجموعوں کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ پریشان کن حالات۔ ایڈنبرا کیسل اسکاٹ لینڈ میں سب سے زیادہ شان ہونے والے مقامات میں سے ایک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے مختلف بھوتوں نے ستایا ہے، جس میں ایک سر کے بغیر ڈرمر اور ایک پائپر بھی شامل ہے، جو محل کے نیچے کی سرنگوں میں سے غائب ہو گئے تھے۔ زائرین اور عملے نے غیر واضح آوازوں، خوفناک احساسات اور بھوت پریت کی اطلاع دی ہے، جو کہ ایک غیر معمولی ہاٹ اسپاٹ کے طور پر اس کی ساکھ میں معاون ہے۔ اپنی پوری تاریخ میں قلعے نے ایک فوجی قلعے کے طور پر کام کیا ہے اور اس کی تفضیتی محل حقوق نے اس سے تنازعات کے وقت ایک لازمی گڑھ بنا دیا ہے۔ ہاف مون بیٹری اور 1 اوکلک گن اس کے فوجی ورثے کی یاد دہانی ہے۔ بعد میں 1861 سے ٹائم سگنل کے طور پر روانہ کیا جاتا ہے۔ ثقافتی آئیکن۔ ایڈنبرا کیسل نہ صرف ایک تاریخی مقام ہے بلکہ ایک
ثقافتی مرکز بھی ہے۔ یہ تقریبات، تہواروں اور سالانہ ایڈنبرا ملٹری ٹیوب کی میزبانی کرتا ہے، جس میں دنیا بھر کے فوجی بینڈز اور فنکاروں کی پرفارمنس پیش کی جاتی ہے۔ آج ایڈنبرا کیسل یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مقام بنا ہوا ہے، جو دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف بھرپور تاریخ، شاندار فن تعمیر اور شہر کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔